السلام علیکم. ہاؤ آر یو آل آف یو؟ اینڈ آج میں دعا کے سلسلے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے، خوش بختی ہوتی ہے کہ وہ کسی دعا میں داخل کر دیا جائے. آئی ایم آلسو لنکڈ ود ڈاکٹر جاوید احمد اور ان کے سورت الرحمن سسٹم سے بھی لنک ہوں، لیکن جو میری دعا کا سفر ہے جو ابھی تک میں نے ریئلائز کیا ہے، یہ جو میں سیشنز سنتی ہوں مست ہیلرز پر، تو آئی ریئلائز دیٹ کہ میں تو دعا کے سسٹم میں یا جو اللہ کے نظام میں جو دعا کا سسٹم ہے اس میں پہلے سے ہی انٹر اللہ نے کرا دیا تھا. جیسے ایک دریا ہوتا ہے اور دریا کے سمندر میں مل جاتا ہے، تو بالکل ایسی مثال ہے. تو دعا کے اس سسٹم میں انٹر جب میں ہوئی تو سب سے پہلی چیز جو انسان کی ہوتی ہے کہ انسان کو ریئلائز نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ خود انسان کو بڑا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پورٹری کر رہا ہوتا ہے کہ ہی از سم تھنگ ایلس، اور باقی جو تمام لوگ ہیں انہوں نے اس پہ ظلم کیا ہوا ہے. اور حقیقتاً ظلم ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی اس سوچ کو اس سے اتنا اوور ویلم ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں وہ دوسروں کو معاف نہیں کرتا، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا تو وہ خود کو معاف نہیں کرتا. تو جو سسٹم ہے کہ اگر میں نے دوسروں کو معاف کرنا سیکھا، اور میں سیکھ بھی رہی ہوں، اور خود کو معاف کرنا، یہ دو بہت بڑے کانسیپٹ ہیں جو تنبیہیاں ہی ہیں، اور ان تنبیہیوں کو انسان سمجھ سکتا ہے جب اس پر وہ لگتی ہے، یعنی کہ جو تن کی لاگی ہوتی ہے اس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ سسٹم کیا ہے معافی کا. تو جب آپ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے نا تو وہ سب سے پہلے آپ کو معافی کا سبق دے گا. اور یہی بات میں نے ڈاکٹر جاوید احمد صاحب کے جو سیشنز ہیں، یا میری ان سے کوئی فون پر بھی گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے ان سیشنز میں یہی سنا، یا تو ایک ہی ٹیچنگز تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والا کے پاس آپ جب بھی آپ کا کوئی انکاؤنٹر ہوتا ہے یا آپ اس سے ملتے ہو، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کو اتنے پیسوں میں یا اتنے جنتر منتر آپ کرو تو آپ کو اتنی دولت مل جائے گی یا آپ کو یہ دنیا مل جائے گی. وہ آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، وہ آپ کو حالات سے لڑنے کے لیے ایک پازیٹیو سورس دیتا ہے، انرجی دیتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کی جنگ پازیٹیو رہتے ہوئے کیسے لڑی جا سکتی ہے. وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ خود کو بھی کیسے بینیفٹ کیا جا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو فائدہ دیتے ہوئے باقی معاشرے کو کیسے بینیفٹ دیا جا سکتا ہے. تو سید نایاب حسین نقوی صاحب، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اور میں نے ایک کہہ لیں کہ نالائق بچی ہوں، لیکن اللہ نے کچھ سکھا ہی دیا تو یہ اللہ کی عطا ہے. ورنہ نکمے بچے بہت لیٹ ہی سیکھتے ہیں، تو میرا شمار بھی ان نکمے بچوں میں ہی ہوتا ہے کہ جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار اٹھتے ہیں، پھر بار بار گرتے ہیں بار بار اٹھتے ہیں. تو جو سملر تھنک ہے وہ دعا کا سسٹم بیسیکلی ہے کیا، یہ صرف خالی دعا نہیں ہے کہ آپ اس میں اللہ 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 کہہ دو. یہ دعا بیسیکلی وٹ آئی ریئلائز رائٹ ناؤ کہ یہ دعا ایک فیض ہے. وہ فیض جو جیسے لہو آپ کے جسم میں دوڑتا ہے، بالکل اسی طرح وہ جو دعا کا فیض ہے وہ آپ کی روح میں دوڑتا ہے، اور وہ ایک انرجی کی صورت ہوتا ہے. اور یہ صرف اللہ اللہ اللہ، اس کو کہہ دینا اور معاف کرنے کے بعد اس کو کہہ دینا اور پانی پی لینا، تو یہ آپ کو خود بخود ایک ایسی شخصیت بناتا چلا جاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک انرجی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک اور فوکس سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے یا آپ وکٹم ہیں، لیکن پھر آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے دوسروں کو وکٹمائز کیا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے لوگ کس طرح شکار ہو رہے ہیں. اور پھر وہاں سے آپ کی بہتری کا سفر شروع ہوتا ہے، بے ضرر ہونے کا سفر شروع ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو دعا کا یہ والا سسٹم ہے، یا کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو دعا جو وہ کراتا ہے یا جو دیتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی نگاہ میں آ گئے ہیں. اور جب کسی کی نگاہ میں آ جاتے ہیں نا تو نگاہیں جب 4 ہوتی ہیں تو پھر 2 ہی نہیں رہتی، پھر آپ نہیں رہتے. اور جب پھر آپ نہیں رہتے تو اس کے آگے تو بات یہ ہے کہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. بس اتنا کہ دعا کا جو سسٹم ہے اس سے یہ بھی ہے کہ معجزے بھی ہو جاتے ہیں. اور اس چیز کو تو میں پہلے ہی پریکٹس کر رہی تھی اینڈ آئی واز سرپرائزڈ اینڈ اسٹانشڈ. دعا کے سسٹم میں تو میں نے لوگوں کی تنبیہیاں سنی ہیں، تو میں اس چیز کو پہلے سے پریکٹس کر رہی تھی کہ میں پچھلے گزشتہ 2 سالوں سے 2019 سے میں نے اس کو پریکٹس شروع کی. خدا نے مجھے اس کی پریکٹس کروائی کہ میں دل میں سوچتی کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے اور مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے، تو میں اس کے بارے میں ایک نیگیٹو تھاٹ نہ رکھوں اور ایک پازیٹیو تھاٹ رکھوں، اور سوچ لوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر خیر کا شر ہے اور شر کے پیچھے خیر ہے، تو میں اس سے ایک نتیجہ، ایک پازیٹیوٹی نکالوں. تو جب میں نے اس طرح کے یہ ایک اپنے خیال کے اندر یہ دل کی درون کی گہرائیوں میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس نیگیٹیوٹی کے پیچھے ایک پازیٹیو چیز ہے، تو میں اسپیل باؤنڈ مجھے کہہ لیں کہ میں اپنے آپ پر اس وقت بہت زیادہ حیران رہ گئی کہ میں نے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگ میری سوچ سے بدل گئے. I was surprised to similar things and similar experiences I have listened into the videos that have been presented by Mas healers, and the people over there were relating their experiences to the dua کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی زندگیاں دعا سے بدل رہی ہیں. Then I realized کہ جب آپ اللہ والے کی نگاہ میں آتے ہو تو آپ اپنے اندر جھانکنا شروع کرتے ہو، آپ اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی نکالتے ہو. جب آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی نکل جاتی ہے تو سب کچھ پازیٹیو ہوتا ہے، باہر کچھ بھی برا نہیں ہوتا. برے آپ خود ہوتے ہو، باہر آپ کا عکس ہوتا ہے. آپ اندر سے اچھے ہوتے جاتے ہو تو باہر سب کچھ اچھا ہوتا جاتا ہے. تو اس حوالے سے مجھے بار بار جو شاہ صاحب ہے وہ ایک بات کیا کرتے تھے، اپنی ذات سے عشق سچا باقی سب افسانے. اور جو سملر سلوگن ہے اپنی ذات سے عشق سچا باقی سب افسانے، میں نے یہ سملر سلوگن مس ہیلرز پہ سنا. خود سے پیار کرو اور انسانیت کی خدمت کرو، خود سے پیار کرو، خود سے پیار یا اپنی ذات سے عشق سچا باقی سب افسانے. تو یہ اگر انسان صرف اس ایک حقیقت کو سمجھ جائے، جان جائے، تو وہ یہ جان جاتا ہے کہ دنیا میں کچھ برا نہیں ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ جاننے کے بعد یا ایک دفعہ کی تنبیہی کے بعد یا کئی ایکسپیرینسز یا پریکٹیکل کے بعد آپ پر یہ ایک استقامت آ جاتی ہے. استقامت بھی اللہ دیتا ہے جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہو تو آپ بار بار گرتے ہو، بار بار اٹھتے ہو، بار بار پھر آپ کو اٹھاتا ہے، آپ گرتے ہو. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں ڈاکٹر محمد جاوید صاحب سے کنیکٹڈ ہوئی تو اس ٹائم ایک قسم کی میں گر گئی ہوئی تھی، اور گری ہوئی ایسے کہ اپنے ہی نفس کے وساوس اور جال، منفیت، شک، تو ان چیزوں نے مجھے گھیر رکھا ہوا تھا. اور دل وہ ایک ایسا حجرہ ہوتا ہے کہ پاک حجرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ذرا سا بھی اس میں منفیت لے آؤ، شک لے آؤ اور وسوسے اس میں اگر داخل ہو جائیں، چاہے انجیکٹڈ ہوں یا سیلف ہوں، دونوں طرح سے اگر آپ کا دل انجیکشن بھی یہی ہوتا ہے کہ زہر چھوڑ دیتا ہے، اور اس زہر کا تریاق ہونا ضروری ہوتا ہے، اور خود آپ کی اپنی سوچ کا انجیکشن بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو لگ جائے تو اس کے بعد پوری جو اندر گندگی پھیل جاتی ہے اس کا تریاق ضروری ہوتا ہے. تو کچھ ایسے ہی خدشوں میں، کچھ ایسے ہی وساوس کے جال میں گری ہوئی تھی، منفیت کے بار اٹھائے ہوئے تھی، اور مجھے اس سے ریلیز کروانے میں، دور کرنے میں، اس زہریلے انجیکشن کو
آؤٹ وے ہو یا ان سائڈ ہو، دونوں طریقوں سے ہی ہیلپ می الاٹ. انہوں نے میری بہت مدد کی ہے. اور اس کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ میں جتنا بھی چاہوں، میں سر میرا ادھر جھکا ہی رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے. کیونکہ خدا جب انسان کو کسی کے آگے جھکاتا ہے، سرنڈر کرواتا ہے، تو ہم پھر سرنڈر ہو جاتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، حق ہے. تو میں بھی خود یہ گواہی دیتی ہوں کہ جو سسٹم ہے الرحمان کا، یہ سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، حق ہے.